نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار، اہل علم و فہم، معززین شہر اور منتظمین محفل نے آج کا موضوع سخن بھی کیا خوب چنا ہے، عورت فساد کی جڑ ہے۔ علی وقار، جب مجھے آج کا موضوع ملا تو طبیعت پر بہت گرا گزرا، مٹھیاں بھیج گئیں، فشار خون بلند ہو گیا، رگیں تن گئیں، ماتھے پہ پورے 12 بج گئے۔ پہلا خیال یہی آیا کہ کس قدر نا شکر اور نا قدرے لوگ ہیں۔ کئی مصرے یکے بعد دیگرے دماغ میں گھومے، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں۔ اور پھر حکیم الامت شاعر مشرق کو بھلا کون جھٹلا سکتا ہے جو فرما گئے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ علی وقار، پھر میں نے سوچا شاید یہ فتنہ انگیز دور ہے، قرب قیامت ہے، اسی لیے زمانہ عورت کا وقار مجروح کرنے پہ تلا ہوا ہے، کیوں نہ تاریخ کنگالی جائے۔ مگر علی وقار پہلے ہی باب میں منہ لٹک گیا جب 2 بھائیوں میں پھوٹ اور تنازع کا پتہ چلا، اور جب انسانی تاریخ کے اولین قتل کا موجب پتہ چلا۔ علی وقار، اب دل و دماغ کے تار کسی دوسرے سر کی طرف مائل ہوئے، کئی دور نظروں سے گزرے، زوجہ نوح، زوجہ لوط، میری، مارگریٹ، کیتھرین اور نہ جانے کہاں سے ہوتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ، زنگ، بھنگ اور نہ جانے کیا کیا۔ علی وقار، عرب کے میلوں میں بنی سوری چھن چھن کر کے پھرتی عورت تصور کے پردے پہ ابھری، مغل، ترک اور نہ جانے کون سی سلطنتوں کے زوال میں اندرون شاہی محل کے کردار نظروں میں پھرے، تنگ اور بدنام زمانہ گلیوں اور چوباروں کی حسینائیں یاد آئیں، سٹیج اور سکرین پر چست لباس میں ملبوس چادر اور 4 دیواری سے بے نیاز جلوے دکھاتی دوشیزائیں ذہن میں آئیں تو ذہن مزید پراگندہ ہو گیا۔ علی وقار، دوسری طرف انتہائی مخرب الاخلاق قسم کے کارڈ اٹھائے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی معزز گھرانوں کی خواتین نام نہاد عورت مارچ کرتی نظر آئیں تو نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ علی وقار، کہیں لاشعور سے صدا آئی، پھر کہیں لاشعور سے صدا آئی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر غور کیا تو معلوم ہوا کہ فی زمانہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک مرد کی اتنی تعداد میں مائیں تو بہرحال ہونے سے رہیں۔ علی وقار، شاعر مشرق نے یہ بھی بہت خوب کہا تھا، ہند کے شاعر وہ صورت گر وہ افسانہ نویس، ہند کے شاعر وہ صورت گر وہ افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار۔ کیونکہ علی وقار، یہ بھی بہرحال حقیقت ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی کبھی نہیں بجتی۔ اس نقطے پہ دل کی تھوڑی ڈھارس بندی، دور کہیں سے ضمیر نے دماغ پہ کوڑا مارا کہ وہ زمانے بھر کی متون و ملون عورت جسے فساد کی جڑ سمجھا جاتا ہے، جنت سے نکالے جانے کا موجب سمجھا جاتا ہے، ناقص العقل، ناقابل اعتبار اور پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، دراصل رب ذوالجلال کی رحمت، جنت میں مقام افضل کا ذریعہ، انبیاء و اولیاء کی پرورش کرنے والی، انہیں گود میں کھلانے والی ہے، کبھی آمنہ، کبھی مریم، کبھی عائشہ اور کبھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتی ہے۔ یہ نسلوں کو سنوارنے والی ہے، خاندانوں کو جوڑنے والی ہے، بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ہمت دلانے والی ہے، حوصلہ بڑھانے والی ہے۔ علی وقار، عورت ماں بنے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے، بیٹی بنے تو جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنوانے کا ذریعہ ہے، اور انبیاء، اولیاء اور شہداء اس کی گود میں پل کر جوان ہوئے ہیں۔ علی وقار، کیا دنیا بھول گئی ہے کہ وہ عورت ہی تھی جس نے فرعون جیسے جابر کے گھر رہ کر خدا کی وحدانیت کی گواہی دی؟ وہ بھی عورت ہی تھی جس نے دلسوز مظالم سہ کر جان دے دی اور اسلام کی پہلی خاتون شہید کا درجہ حاصل کیا۔ وہ بھی عورت ہی تھی جس نے مسلمان عورتوں کے قلعے میں جھانکنے والے یہودی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ علی وقار، تاریخ ایسی انگنت مثالوں سے بھری پڑی ہے جو ثابت کرتی ہیں کہ عورت بھی ایثار، فہم و تدبر، شجاعت اور رہے حق میں جان دینے والی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ علی وقار، باقی رہا انفرادی کردار اور صفات، تو یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر انسان اچھا یا برا ہو سکتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندی کے اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔